سلطنت عثمانیہ، جس سے شاید ہماری نئی جنریشن زیادہ واقف نہ ہو، یہ مسلمانوں کی سب سے مضبوط اور سب سے زیادہ عرصے تک قائم رہنے والی سلطنت تھی۔ اس کی حدود 3 براعظموں پر پھیلی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سلطنت کو ایک کے بعد ایک ایسے قابل اور عظیم فرمانرواؤں سے نوازا کہ جنہوں نے اس کی شان و شوکت کو عروج تک پہنچا دیا تھا۔ آئیے شروعات کرتے ہیں سلطنت عثمانیہ کے پہلے امیر عثمان غازی سے۔ عثمانیوں کے آباء و اجداد دراصل کردستان میں بسنے والے چرواہے تھے۔ جب چنگیز خان نے ان کے علاقوں پر حملے کیے تو یہ وہاں سے منتقل ہو کر ارطغرل نامی شخص کی قیادت میں موجودہ ترکی کے علاقے اناتولیہ آ گئے۔ اس وقت یہ قبیلہ 100 خاندانوں اور 400 گھڑ سواروں پر مشتمل تھا۔ اس علاقے میں ترکی نسل کے ہی لوگوں، جنہیں سلجوقی کہا جاتا تھا، کی بادشاہت موجود تھی۔ سلجوقی حکومت اپنا عروج گزار چکی تھی۔ سلجوقیوں نے عالم اسلام کو الپ ارسلان جیسے بادشاہ دیے، جنہوں نے صرف 15,000 کے لشکر کے ساتھ رومیوں کے 1 لاکھ جمع غفیر کو عبرتناک شکست سے دوچار کیا اور رومیوں کو اپنا باش گزار بنا لیا تھا۔ مگر اب یہ حکومت ایک طرف تاتاری یعنی منگول اور دوسری طرف رومیوں سے برسر پیکار ہو کر روز بروز اپنے زوال کی طرف گامزن تھی۔ جب ارطغرل اپنے مختصر قبیلے کے ساتھ اناتولیہ پہنچے تو یہاں 2 گروہوں میں خون ریز جنگ جاری تھی۔ ایک طرف رومیوں کا لشکر جرار تھا اور دوسری طرف سلجوقیوں کی چھوٹی سی فوج۔ ارطغرل چونکہ فطرتاً ایک بہادر انسان تھا، اس نے کمزور اور چھوٹے گروہ کا ساتھ دیا۔ قسمت اس کے ساتھ تھی، اس لیے فتح نے اس کے قدم چومے۔ سلجوقی سلطان علاء الدین نے ارطغرل کی بہادری سے خوش ہو کر اناتولیہ کے مغربی سرحدوں پر اسے اور اس کے قبیلے کو جاگیر عطا کی۔ اس طرح سلطان علاء الدین کو بھی ایک طاقتور حلیف مل گیا۔ سلجوقیوں کی منتشر ہوتی قوت کے سبب ان کے کئی امیر خود مختاری کا اعلان کر چکے تھے، لیکن ارطغرل نے کبھی علاء الدین سے بغاوت نہیں سوچی۔ وفاداری اس کے خون میں تھی، اس لیے ارطغرل نے ہر معرکے میں علاء الدین کا ساتھ دیا۔ 1258 عیسوی اس سال کو مسلمانوں کے بدترین زوال کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، کیونکہ اس سال عروس البلاد بغداد پر ہلاکو خان نے حملہ کیا، صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ مسلمان عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا گیا، جبکہ مردوں کو قتل کر کے ان کے کھوپڑیوں کے مینار بنا دیے۔ علوم و فنون کے مراکز تباہ کر دیے گئے، علماء کو تحطیف کر دیا گیا۔ ایسی قتل و غارت اور تباہی کے بعد لوگ سوچتے تھے کہ مسلمان اب پہلے جیسا مقام حاصل نہ کر پائیں گے، لیکن تقدیر ان پر ہنس رہی ہوتی تھی، کیونکہ اسی سال یعنی 1258 عیسوی میں ارطغرل کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام عثمان رکھا گیا۔ مستقبل میں اس کے لڑکے کی نسل سے ایک ایسی قوت تشکیل پائی تھی کہ جس کا مقابلہ کرنے کی طاقت ایشیا، یورپ یا دنیا میں کی کسی فوج میں نہ تھی۔ عثمان آداب و اخلاق اور ذہانت میں اپنے باپ سے کسی صورت کم نہ تھا۔ یہ بھی اپنی باپ کی طرح ہمیشہ سلجوقیوں کا وفادار رہا۔ نوجوانی کے دنوں میں عثمان ایک بزرگ کے پاس علم حاصل کرنے جایا کرتا تھا۔ ان بزرگ کی ایک نہایت حسین و جمیل صاحبزادی تھی جس کا نام مال خاتون تھا۔ جب عثمان نے مال خاتون کو دیکھا تو وہ اس پر فدا ہو گیا۔ عثمان نے ان بزرگ کے سامنے مال خاتون سے شادی کی پیشکش ظاہر کی۔ عثمان چونکہ ایک امیر گھر کا چشم و چراغ تھا، جبکہ یہ بزرگ ایک غریب درویش، اس لیے انہوں نے عثمان کو انکار کر دیا۔ اس کے بعد مال خاتون کی خوبصورتی اور علمی صفات کو دیکھتے ہوئے کئی سرداروں نے اس سے شادی کی پیشکش کی، جو کہ عثمان سے رتبے اور جاہ و جلال میں بہت آگے تھے، لیکن ان بزرگ نے ان سب کو منع کیا۔ ایک رات عثمان نے ایک خواب دیکھا کہ ایک چاند ہلال کی صورت میں اس کے بزرگ کے سینے سے نکلا اور عثمان کے سینے میں داخل ہو گیا۔ پھر اس کے پہلو سے زبردست درخت نمودار ہوا جو بڑھتا ہی چلا گیا، یہاں تک کہ اس کی شاخیں بیرو بر پر چا گئیں۔ درخت کی جڑ سے دنیا کے 4 بڑے دریا دجلہ، فرات، نیل اور ڈینیو بہہ رہے تھے، اور 4 بڑے پہاڑ کوہ قاف،
کوئی بلقان، کوئی طور اور کوئی اطلس اس کی شاخوں کو سنبھالے ہوئے تھے۔ یکدم ایک ہوا چلی اور اس کی پتیاں اڑتی ہوئی ایک عظیم الشان شہر کی جانب چلی جو کہ 2 براعظموں اور سمندروں پر واقع تھا اور ایک انگوٹھی کی طرح دکھائی دیتا تھا۔ عثمان اس انگوٹھی کو پہننے ہی والا تھا کہ اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے یہ خواب اپنے بزرگ استاد کو سنایا۔ اس جادیدہ شخص نے عثمان کے عظیم الشان مستقبل کو دیکھتے ہوئے اسے اپنی بیٹی کی شادی کرنے کی درخواست قبول کی۔ ابھی تک عثمان سلجوقیوں کے صرف ایک جاگیردار کی حیثیت رکھتا تھا، لیکن 1300 عیسوی میں تاتاریوں نے ایک زبردست حملے کے ذریعے سلجوقی سلطنت کا مکمل خاتمہ کر دیا اور سلطان علاء الدین مارا گیا۔ اب عثمان مکمل طور پر خود مختار تھا۔ شروعاتی دور میں جنگ و جدل کی بجائے عثمان اپنی سلطنت کے انتظام میں مصروف رہا، جہاں وہ اپنی بسندی اور رحمدلانہ انصاف پسندی اور رحمدلانہ صفات کی بنا پر بہت مشہور ہوا۔ اسے مسلم اور غیر مسلم دونوں میں نہایت احترام کی نظر سے دیکھا جاتا۔ البتہ دوسرے ترک سرداروں نے اس کی خاموشی کو اس کی کمزوری سے تعبیر کیا اور رومی قلعہ داروں سے اتحاد کر کے اس کی حکومت پر حملہ آور ہوئے، لیکن یہ ان کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی۔ عثمان نے یکے بعد دیگر تمام سرداروں کو شکست دی اور وہ قلعوں پر قلعہ فتح کرتا چلا گیا، یہاں تک کہ قیوم حصار کے مقام پر شہنشاہ کی قسطنطنیہ کی موجود فوجوں سے اس کا سامنا ہوا، یہاں بھی اس سے شاندار کامیابی ہوئی۔ اس کے بعد رومیوں تاتاریوں کو عثمان کے خلاف حملہ پر آمادہ کیا۔ عثمان نے اس جنگ میں اپنے بیٹے اورحان، جسے مستقبل کا سلطان بننا تھا، اس کو مقابلے کے لیے بھیجا۔ اس نے اپنے باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے تاتاریوں کو ایسی عبرتناک شکست دی کہ وہ دوبارہ ادھر نہ بھٹکے۔ رومی حکومت کے کئی علاقے فتح کرنے کے بعد عثمان نے برسا شہر کا محاصرہ کر لی۔ یہ محاصرہ 10 سال تک جاری رہا، یہاں تک کہ عثمان کی موت کا وقت قریب آ گیا۔ عثمان نے اپنے بیٹے اورحان کو بلا کر اپنی آخری خواہش ظاہر کی کہ وہ برسا شہر میں دفن ہونا چاہتا ہے۔ اب یہ ایک بیٹے کا امتحان تھا۔ عثمان کے بیٹے اورحان نے برسا پر نہایت کامیاب حکمت عملی کے ساتھ حملہ کیا اور جو کام اس کا باپ 10 سال میں نہ کر سکا، چند ہی دنوں میں کر دکھایا۔ برسا فتح ہوا، امیر عثمان کو یہاں دفن کیا۔ عثمان اس سلطنت کی بنیاد نیک نیتی سے رکھی تھی، کا مقصد ترویج اسلام تھا، اس لیے اس کی سلطنت تاریخ کا سنہرا باب بن گیا۔ اس کی تلوار ہر ایک نئے بادشاہ کی کمر سے باندھی جاتی اور دعا کی جاتی، اللہ تعالیٰ اس میں عثمان جیسی خوبیاں پیدا کرے۔ اس کی قائم کردہ سلطنت کے اثرات آج بھی دنیا میں موجود ہیں۔ دوستوں، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو کمنٹ، لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ۔